آج بڑا شور شرابہ ہوا، کل بھی بہت شور شرابہ ہوا، لیکن پھر سب نے بطور احتجاج ہی صحیح الیکشن میں بھی حصہ لیا، اسپیکر کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، چاروں صوبوں میں تقریباً وزرائے اعلیٰ آ گئے ہیں، اور ایک سسٹم جو بھی ہے اس سسٹم پہ آپ بہت سوالیہ نشان ہیں، لیکن وہ سسٹم چل پڑا ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے اس میں زوردار تقریریں بھی ہوں گی، پی ٹی آئی کی جانب سے ان کا جو احتجاج ہے وہ شدت بھی اختیار کرے گا بعض صورتحال میں، لیکن جس رویے کا تقریریں اپنی جگہ سخت ہیں، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ایاز صادق صاحب جس طریقے سے جا کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملے، پی ٹی آئی کے لوگ جس طریقے سے ان سے ملے، اس سے کچھ امید یہ چل پڑی ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے رویہ زیادہ بہتر رہا اور حکومت نے جو ہے اپوزیشن کی جو جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا، چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے کسی حد تک ہم نکل پائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ظاہر ہے حکومت سازی کا جب عمل شروع ہوتا ہے، حکومت جب آگے بڑھتی ہے تو اس میں جو ہے وہ کس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا چیلنج جو حکومت کے سامنے فوری طور پر آنے والا ہے وہ رمضان ہے، اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی جس طریقے سے بڑھتی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ قابو سے باہر ہوتی ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، ہر سال ہوتا ہے یہ کہ حکومت کی بیڈ گورننس کی وجہ سے، حکومتوں کی بیڈ گورننس کی وجہ سے مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اور اس طرح کے سارے اقدامات پی ٹی آئی کے حق میں جائیں گے، جو بھی جن اقدامات سے بھی عوام کو تکلیف ہوگی وہ پی ٹی آئی کے حق میں جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی کا ایک بہت سیاسی فیصلہ رہا کہ انہوں نے احتجاج بھی کیا، انہوں نے ہر طرح کا احتجاج بھی کیا، لیکن وہ پروسیس سے باہر نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو پروسیس کے اندر رکھا، جو کہ ایک پوزیٹو سائن ہے اور ایک پولیٹیکل سائن ہے۔